پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے ملک بھر میں جاری اس لوڈ شیڈنگ کی۔ باقی شہروں پر تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ کراچی میں جو گزشتہ 2-3 دن اور 3-4 دن کے دوران جو بدترین لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ کی صورتحال میں کچھ بہتری آئی ہے، کیونکہ اعلیٰ سطح پر بدترین جو لوڈ شیڈنگ تھی 10 سے 15 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی تھی، اور ابھی گرمیوں کا آغاز ہی ہے۔ کراچی میں 41-42 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پہنچ چکا ہے۔ اس میں جو صورتحال ہوئی گزشتہ 2-3 دنوں میں، عوام کو جو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس پر سندھ کے گورنر ڈاکٹر ارشد العباد نے اس کا فوری طور پر نوٹس لیا، KESC حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد KESC PSO اور سوئی صدرن کے حکام کی بھی آپس میں ملاقاتیں ہوئیں۔ ڈاکٹر ارشد العباد نے نیشنل بینک کے ساتھ بات کی اور نیشنل بینک کو کہا کہ جو ادائیگیاں KESC کو کرنی ہیں، PSO کی جانب قرضہ لے کر KESC ادائیگی کرے۔ تقریباً 1 ارب روپے کی بات ہوئی ہے نیشنل بینک اور حکومت کے درمیان کہ وہ KESC کو قرض دے گی۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ قرض، اس کے لیے طریقہ کار استعمال ہوگا، اس طریقہ کار کے بعد وہ قرض دیا جائے گا KESC کو، جس کے بعد PSO کو ادائیگی کی جائے گی۔ آج صورتحال میں کچھ بہتری نظر آئی ہے، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے محمد محسن سے، جو اس وقت کراچی میں دنیا نیوز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جی محسن، بتائیے کہ کیا صورتحال رہی آج دن بھر؟ کراچی کے عوام کو کچھ ریلیف ملا آج لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے؟ جاوید، کراچی میں بجلی کا بحران کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور اب KESC کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ ایک ادارے سے بڑھ کر ایک سیاسی جماعت کا روپ ڈال چکی ہے، کیونکہ کراچی میں تاثر یہ ملتا ہے کہ جو سیاسی تنظیمیں ہیں، جب ان کے مطالبات کی تکمیل میں ڈیڈ لاک آتا ہے تو کراچی میں ٹارگٹ لنک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھا یہ جا رہا ہے گزشتہ چند برسوں سے، جب بھی KESC کو اپنا کوئی مطالبہ منوانا ہوتا ہے اور اس کے مطالبے میں مشکلات حائل ہوتی ہیں تو وہ شہر میں بجلی کا مصنوعی بحران پیدا کر دیتا ہے۔ اس دوران بھی یہی ہوا۔ ابھی موہالیہ بحران 16 مارچ کی رات سے شروع ہوا، اور جب شہر میں ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ جاری تھی۔ آج نسبتاً کچھ بہتری رہی، تاہم آج بھی 7 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ اس وقت شہر میں بجلی کی طلب جو ہے وہ 2300 میگا واٹ ہے، کیونکہ آج شہر میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے کچھ بڑھا تھا، جبکہ KESC کی جو رصد ہے وہ 1700 میگا واٹ ہے۔ اس فرق کو پورا کرنے کے لیے اس وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں میں 7 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ اچھا محسن، یہ بتائیے کہ یہ جو 1 ارب روپے کی بات ہوئی ہے کہ KESC ادا کرے گا PSO کو، یہ کب تک ملنے کی توقع ہے KESC کو؟ جاوید، اس حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ KESC کا جو بحران ہے اس میں ایک تو KESC کو ادائیگیوں کے کرنے میں مشکلات تھیں۔ اس کے حوالے سے نیشنل بینک نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بھی قواعد و ضوابط ہیں وہ پورے کریں، تو نیشنل بینک فوری طور پر ان کو ادائیگی کر دے گا، جس کے بعد KESC کے جتنے بھی اس وقت واجبات ہیں جو PSO پہ ہیں یا دیگر اداروں پہ ہیں وہ فوری طور پہ ادا کر دے گا۔ اس حوالے سے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، تاہم نیشنل بینک نے گورنر سندھ کی جانب سے یقین دہانی کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ فوری طور پر یہ پیسے جو قرضہ ہے وہ فراہم کرے گا۔ جب اس حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ KESC اپنے صارفین سے تو اضافی بل وصول کر رہا ہے، اور اس کا ابھی جو فائنینشیل اس کی سالانہ اور ششماہی رپورٹ جو پیش کی گئی تھی، اس میں یہ ہے کہ ان کا جو انکم ہے وہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ بہت شکریہ محمد محسن، ہمیں کراچی کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ باوجود اس کے کہ یقین دہانی کی گئی ہے کہ KESC کو نیشنل بینک 1 ارب روپے دے گا جو PSO کو ادا کیا جائے گا، لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ آج نسبتاً تھوڑی سی بہتری محسوس کی گئی کراچی کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ ملک بھر میں ابھی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم جانیں گے اپنے نمائندوں سے کہ کیا صورتحال رہی مختلف شہروں میں۔ سب سے پہلے جائیں گے اسلام آباد میں موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے میاں شاہد۔ میاں شاہد، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اسلام آباد کے اندر؟ لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے؟ جاوید، جو کل شام کو رات کو لوڈ شیڈنگ کی گئی 13 گھنٹے کل کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ آج بھی 13 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ راولپنڈی، اسلام آباد اور گردنوا میں ہوئی ہے، اور آج جو صورتحال ہے مجموعی طور پر بجلی کی پیداوار کی وہ کل سے بہت کم ہے، کیونکہ کل جو پیداوار تھی وہ 9598 میگا واٹ تھی اور آج 9440 میگا واٹ ہے۔ پن بجلی کی پیداوار سب سے زیادہ کم ہے اور طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ 13980 میگا واٹ کی طلب ہے اور 4540 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے، جو کہ 3 دن پہلے 4538 تھا، آج 2 میگا واٹ اور شارٹ فال بڑھ چکا ہے، اور یہ شارٹ فال جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا شاید ایک تو لوڈ شیڈنگ جاری تھی، لیکن اس پہ اب بجلی بھی عوام پہ گرنے لگی ہے۔ 6.5% اطلاعات آئی ہیں کہ شاید 1 اپریل سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔
جی جاوید، یہ جو اضافے کا سلسلہ ہے یہ اکتوبر سے شروع ہوا تھا اور اب جو اپریل میں اضافہ ہو رہا ہے یہ 6.5% اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرا ورلڈ بینک کی شرائط جو طے کی گئی ہیں، جو ان سے ہمارے معاہدے ہیں، اس کے تحت کیا جا رہا ہے. اور یہ اس سلسلے میں یہ بتاتا چلوں کہ 19 پیسے سے 1 روپے 40 پیسے تک بجلی جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی فی یونٹ کے حساب سے. اور لائف لائن صارفین جن پر پہلے یہ بوجھ نہیں ڈلتا تھا ان پر بھی یہ بوجھ پڑے گا. جب سے نیپرا ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اکتوبر 2009 میں، اس وقت سے جو جنریشن کاسٹ ہے وہ بھی صارفین تک منتقل کی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ میاں شاہد، بہت بہت شکریہ. ہمیں اسلام آباد سے بتا رہے تھے کہ اب جو 6.5% اضافے کا کہا جا رہا ہے 1 اپریل سے، شاید 19 پیسے سے لے کے 1 روپے 40 پیسے فی یونٹ اضافہ ہو جائے گا بجلی میں. پہلے ہی سے لوڈ شیڈنگ ہے اور اس پر مہنگائی میں بھی ظاہر ہے کہ بجلی کو بھی مہنگا کیا جا رہا ہے. لاہور کی صورتحال جانیں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے زاہد عابد. جی زاہد، بتائیے کہ لاہور میں کیا صورتحال رہی آج دن بھر لوڈ شیڈنگ کی؟ جی جاوید، ملک کے دیگر حصوں کی طرح لاہور بھی اس سے استثناء کا حاصل نہیں ہے. اسے لوڈ شیڈنگ کو گو کہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 2770 میگا واٹ کی ہے ڈیلی، لیکن اس وقت اسے تقریباً 800 میگا واٹ تو لیسکو حکام تسلیم کرتے ہیں کہ شارٹ فال کا سامنا ہے. تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق تقریباً 1000 سے 1100 میگا واٹ تک لیسکو کو شارٹ فال کا سامنا ہے. یہاں پر دلچسپ امر یہ ہے کہ لاہور کے شہری علاقوں کے لیے لیسکو نے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، جبکہ لاہور کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں 8 یا 9 گھنٹے سے کم لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو. بلکہ اگر یہ کہا جائے کم از کم 10 گھنٹے لاہور میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس لیے ہم یہ اب سمجھ نہیں آتی کہ لیسکو نے جو شہری علاقوں کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اگر لاہور کے جو مین علاقے ہیں وہاں پر اگر 8 سے 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو مضافاتی علاقے جہاں 8 گھنٹے اور دیہی علاقے جہاں 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا گیا وہاں کیا صورتحال ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ زاہد عابد. ہمیں بتا رہے تھے کہ لاہور کے اندر بھی 13 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. اب ہم جائیں گے پشاور اور پشاور میں صورتحال جانیں گے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے. اور پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے عمران یوسفزئی. عمران، بتائیے کہ پشاور میں کیا صورتحال ہے، اس کے ملحقہ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے، کس حد تک جو معمولات زندگی ہیں، کاروبار زندگی ہے، وہ متاثر ہوا ہے پشاور میں لوڈ شیڈنگ سے؟ گرمیوں کا بھی آغاز ہی ہوا ہے اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ 8 سے 12 گھنٹے شہر کے مختلف علاقوں میں، جبکہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر 10 سے 15 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے. بجلی 2 سے 3 گھنٹے کے لیے جاتی ہے اور 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے یہاں پر آتی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار زندگی جو ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے. اس سے جو اصل پریشانی کا سامنا ہے وہ طلبہ کو ہے، کیونکہ مارچ کا مہینہ ہے امتحانات کا، ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. دوسری جو سب سے اہم بات دیکھی گئی ہے، شہر کے اندرونی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کی قلت کا بھی مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. پیسکو کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صبح سرد کو 2350 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے، جس میں سے اس وقت جو شارٹ فال چل رہا ہے وہ 630 میگا واٹ کا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو پیسکو کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ 6 سے 8 گھنٹے صرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور باقی اوقات میں عوام کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے. لیکن یہاں پر بجلی کی صورتحال کافی مخدوش ہے اور لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. جاوید، ایک اہم بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج وزیر مملکت اور چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ سلیم ایچ مانڈوی والا نے یہاں پشاور کا دورہ کیا اور سرحد چیمبر آف کامرس کے دورے کے موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک اہم بات بتائی کہ اس وقت بھی صوبہ سرحد میں 3 سے 4 چھوٹے ڈیمز ایسے ہیں جو فوری طور پر بن سکتے ہیں اور ان کے لیے سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی موجود ہے، سرمایہ کار بھی موجود ہیں، راضی ہیں اس پر سرمایہ لگانے کے لیے. لیکن مختلف ایشوز ہیں سرحد حکومت اور آزاد کشمیر حکومت کے مابین، جن کی وجہ سے ان ڈیمز پر کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ واٹر یوزر جو چارجز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ دیگر ایشوز ہیں، اس پر سرحد حکومت جو ہے وہ کچھ ان کے تحفظات کا اظہار کرے، جس کی وجہ سے یہ ڈیمز نہیں بن سکے. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت جلد اسی مہینے کے بلکہ اگلے مہینے ازبکستان سے صوبہ سرحد کو بجلی کی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا تاکہ جو بجلی کا بحران ہے اس پر کسی حد تک قابو پایا جا سکے. بہت بہت شکریہ عمران یوسفزئی، ہمیں پشاور کی صورتحال بتا رہے تھے. اور پورے ملک میں اس وقت بدترین بحران جاری ہے، 13 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. ہم نے کوشش کی کہ تمام کے تمام شہروں سے اپڈیٹ لیں کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ ہلمند میں امریکہ اور اتحادی افواج نے آپریشن کیا. ہلمند کے بعد اب شاید تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ قندھار میں بھی طالبان کے خلاف آپریشن کیا جائے، اس کا ذکر ہوگا. لیکن پہلے ایک کمرشل بریک.